معزز خواتین و حضرات، آپ کی موجودگی کا بہت شکریہ۔ ایک بظاہر بہت ہی خشک موضوع پہ گفتگو ہم نے کرنی ہے، اور اس میں تری جو ہے وہ میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگ لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں آپ کی دلچسپی یہ بڑی انکریجنگ ہے کہ آپ جمعے کی شام کو جو ہے وہ اپنے وقت نکال کے اور یہاں تشریف لائے ہیں، اور اس پہ بات سننا چاہتے ہیں اور بات کریں گے بھی صحیح انشاءاللہ۔ اگر یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ مجھے کوئی بھی موضوع دیں، مجھے چونکہ ایک ہی مضمون یاد ہے تو میں وہی لکھوں گا، تو اس کو جب آپ نے مجھے یعنی ایک نئے پیرائے میں اس بات کو لکھ کے بھیجا کہ اس پہ بات کرنی ہے، تو مجھے جو پرانی بحثیں ہیں جو اس موضوع کے ارد گرد کئی صدیوں سے ہو رہی ہیں، اور تقریباً سبھی معاشروں اور ان کی ثقافتوں کے اور ان کے جو ادب ہیں ان میں ہوتی رہی ہے، وہ آپ سب چونکہ انفارمڈ آڈینس ہیں لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ وہ ادب برائے ادب اور ادب برائے فن، یہ جو پرانی بحثیں ہیں کہ آرٹ فار آرٹ سیک ہے یا آرٹ فار لائف سیک ہے، بنیادی طور پہ اس سوال کا تعلق کسی نہ کسی طرح اس پرانی کنٹروورسی کے ساتھ ہے۔ اور جتنی بھی ہمارے سامنے تاریخ ہے، یعنی چاہے آپ یونانی تاریخ کو دیکھ لیں یا رینیسانس کی تاریخ کو دیکھ لیں، پھر آپ 1920 سینچریز کو آپ دیکھ لیں، اور پھر پاکستان بننے کے بعد یہاں پہ بھی جو مختلف مکتبہ فکر ادبی دنیا میں رہے ہیں، وہ سارے تقریباً ان دو کیمپوں میں بٹے رہے ہیں۔ وہ کہ ایک تیسرا کیمپ بھی رہا ہے، اور وہ شاید ابھی بھی ہو، جو یہ سمجھتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی ایک درمیانی رائے بھی بنائی جا سکتی ہے، کیونکہ درمیانی قسم کی پریکٹسز بھی ہوتی رہی ہیں، ایسے رائٹرز بھی گزرے ہیں جو صرف جو جمالیاتی پہلو ہے اس کا ادب کا، اس کو ہی نہیں بلکہ اس کا جو سماجی اور ثقافتی اور جو اس کا سیاسی نفسیاتی پہلو ہے وہ بھی انہوں نے اپنے سامنے رکھا ہے۔ تو 20ویں صدی خاص کر ایسی صدی رہی آپ کے علم میں ہے کہ جو بہت ہی ہنگامہ خیز اور شورش زدہ، مینلی بیکاز آف دا ڈفرینٹ وارز، جو بڑی عظیم جنگیں ہیں، دو بڑی اور پھر چھوٹی چھوٹی، جیسے کوریا کی جنگ ہے یا ویتنام کی جنگ ہے، پھر افغانستان کی جنگ بھی اسی میں ہوئی، تو ان کے ہونے کی وجہ سے یہ بہت ہی شورش زدہ قسم کی صدی رہی۔ اس لیے ادب نے اور جنرلی جتنا بھی آرٹ اور کلچر کا سارا معاملہ ہے، کلچر پروڈکشن ہے، وہ اس بات کی جانب اس کا جھکاؤ زیادہ رہا کہ کیونکہ وہ آئیڈیالوجیز کی صدی تھی اور جنگوں کی صدی تھی، تو لوگوں کا جو کنسرن تھا وہ ادب اور ثقافت اور آرٹ کے جمالیاتی پہلو کی طرف کم تھا، اور اس جانب زیادہ تھا کہ کس طرح ادب جو ہے وہ ہمارے جو کامن مسائل ہیں، ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں، ہمارے جو نفسیاتی مسائل ہیں، ان کو کس طرح ایڈریس کرتا ہے۔ تو اس پہ مجھے نہیں پتہ شاعر کا تو، لیکن کسی نے بڑی خوبصورتی سے اس کو یوں رکھا ہے کہ خوبصورت اداس آوارہ تو بھی ہے 20ویں صدی کی طرح۔ تو یہ جو تینوں خصوصیات ہیں کہ یعنی خوبصورت بھی ہے، آوارہ بھی ہے اور اداس بھی ہے، یہ جو 20th سینچری نے ایک ٹرینڈ یعنی بن گیا، وہ کسی حد تک یہ تینوں چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک مزید گہری ہو گئیں اس نئی صدی میں آنے کے بعد۔ تو یہ ہمارے ہاں خاص طور پہ پاکستان میں جتنے بھی ادیب گزرے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح جو ریاستی آئیڈیالوجیز ہیں وہ ان کے ساتھ وابستہ رہے، یا انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے، یا ریاست نے اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا ہے۔
میرے ذہن میں مثال اشتیاق احمد کی آتی ہے کہ جنہوں نے جنرل ضیاء کے زمانے میں بچوں کے لیے کتابیں لکھی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ان کتابوں کو لکھنے کا مقصد ایک خاص طرح کی ذہن سازی تھا۔ اسی انداز میں نسیم حجازی کو بھی آج جب ہم یعنی ایک ود وزڈم آف دا ہائنڈ سائٹ جس کو کہیں ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کے ناولز بھی ایک خاص نظریاتی تناظر میں لکھے گئے جس کی اس وقت ریاست کو ضرورت تھی۔ اشفاق احمد صاحب کے بارے میں بھی بہت ساری تحریروں کی حد تک میرا یہی خیال ہے، اور پھر ان کے بعد آنے والے جو ہمارے کنٹمپریری جن کو میں کہتا ہوں کہ جو مشتہر لوگ ہیں، مشہور کم ہیں اور مشتہر زیادہ ہیں، جس طرح عمیر احمد کا کام ہے، مجھ سے آپ لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن عوام کی رائے یا عوام کی ذہن کو ایک خاص سمت میں بدلنے کا جو عمل ہے وہ ان سب رائٹرز نے جو ہے وہ کیا ہے۔ تو وہ کس طرح کا ذہن بنانا چاہتے ہیں اور بناتے رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم یعنی جس کو آپ کہیں کہ تقدیر پرستی ہے، فیٹلزم ہے، وہ ہمارے عوام میں اس کو انکلکیٹ انہوں نے ہمیشہ کیا ہے۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ ہم ادر ورلڈلی رہیں، یعنی ہم ایک اور آئیڈیل دنیا کی طرف ہماری نظر رہے، عوام کی نظر رہے، اور اس زمین پہ انہوں نے جو کام کرنا ہے وہ کرتے رہیں جو برسر اقتدار لوگ ہیں۔ تو اس کے لیے ادب استعمال کیا گیا، پھر اس کے بعد جو ٹیلی ویژن کا میڈیا ہے، اسٹیٹ کا، پی ٹی وی کا، اس کو استعمال کیا گیا، اور اب کیونکہ اس کی ایک بہت ہی پرولیفریشن ہو چکی ہے میڈیا کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد میں اس طرح کے ڈرامے جیسے میری ذات، ذرہ بے نشاں مثال کے طور پہ، یا پری ذات، اور بہت ساری ایسی پروڈکشنز ہیں جو پہلے لکھی گئی ہیں یعنی ادب کی شکل میں، یا ان کو صرف انہی ڈراموں کے اسکرپٹ کے طور پہ لکھا گیا ہے، اور اس انداز میں جو ہے وہ عوام کی ذہن سازی کی گئی ہے۔ اب یہ دو مسائل ہیں، یعنی جو ڈاکٹر عابد سیال نے بات کی ہے کہ وہ اس انداز میں بات کر رہے ہیں گویا کہ ایک کوئی بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ ہمارے ادب کا اور ہمارے آرٹ کا عوام کی جو رائے ہے اس کو بدلنے میں رہا ہے یا ہو سکتا ہے ظاہر ہے، لیکن کیا ہوا ہے، یہ ایک سوال ہے، یہ جس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے۔